ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن کیا ہمیں آج تک اس جہنم سے بچنے کی فکر ہوئی کہ جس جہنم کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچا دو، وہاں پہ ایسے ایسے حالات ہوں گے، مختلف قسم کے عذاب آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مناظر دیکھے، کچھ حدیثوں کے اندر جہنم کا اللہ کے نبی نے نقشہ کھینچا ہے۔ کیا ہم اور آپ نے کبھی اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کیا؟ کیا ہمیں اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں ہو 100% یقین ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچانا ہی بچانا ہے؟ ابھی یہ محفل جو آپ کے سامنے جمی ہوئی ہے، ایک بندہ بیچ میں اٹھے اور شور مچانا شروع کر دے کہ سانپ آ گیا، صرف اتنا شور مچا کے وہ بھاگنا شروع کر دے، بس جتنے بھی لوگ آس پاس ہوں گے سبھی جلدی سے اٹھ کر کے بھاگنا شروع کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کہہ دیا ہے کہ سانپ ہے۔ اب ہو سکتا ہے وہ بندہ اپنی اس بات میں جھوٹا بھی ہو، سچا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اچانک اس کی اس خبر کو سننے کے بعد ہم سبھی لوگ اس کی بات کو سچ ماننے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ سانپ بڑا خطرناک جانور ہے، وہ اگر ڈس لے گا تو انسان کی موت تک آ سکتی ہے، فوراً اپنے آپ کو اس سے بچانے کی فکر کرے گا۔ ہو سکتا ہے وہ سانپ واقعی ہو، اس بندے نے دیکھا ہو، لیکن سانپ ہو سکتا ہے زہریلا نہ ہو، سانپ ہو سکتا ہے کوئی نارمل ہو جو انسان کو کاٹتا ڈستا نہیں ہے، آیا ہے نکل جائے، یہ ممکن ہے۔ یہ سارے امکانات ہیں یہاں اس دنیا کے معاملے میں، لیکن وہ جہنم کے عذاب کے بارے میں ہمیں اللہ بتا رہا ہے، ہمیں ہمارے رسول بتا رہے ہیں کہ اس سے بچو، وہاں پہ سانپ ہے، وہاں پہ بچھو ہے، وہاں پہ آگ کی دلدل ہے۔ اتنی تمام باتیں ہم سنتے ہیں، کیا واقعی ویسا یقین ہمیں آ رہا ہے اور ویسا ہم بچانے کی فکر اپنے آپ کو دنیا میں کر رہے ہیں جس طریقے سے اس آدمی کی ایک آواز پہ ہم سبھی لوگ محفل کو خالی کر دیے تھے کہ سانپ آ گیا اور اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے؟ بس یہی اور آپ ہمیں اور آپ تمام لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ جہنم کے اندر عذاب کس طریقے سے ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا، قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، ان کے لیے آگ کا کپڑا کاٹا جائے گا، آگ سے کپڑے کٹنگ کر کے ان کے لیے تیار کیے جائیں گے، آگ کے کپڑے ان کو پہنا دیے جائیں گے، اسی کپڑے کو انہیں برابر وہاں پہ جہنم کے اندر پہننا پڑے گا۔ ابھی سردیوں کے بعد گرم موسم شروع ہونے والا ہے، ابھی اپریل کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، ہم اور آپ دھوپ کی تپش کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، جبکہ موسم ابھی اپنے شباب پہ نہیں آیا ہے، موسم تو ابھی نارمل چل رہا ہے، لیکن اس گرمی کو بھی ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ ہم وہ سارے اونی کپڑے نکال کر کے پیک کر کے رکھ چکے جو ٹھنڈیوں میں پہنا کرتے تھے، ہمیں اور آپ کو لا کر کے وہ اونی کپڑے دوپہر میں گرم موسم میں پہنایا جائے، اس کو پہننے کی ہمارے اندر طاقت نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کپڑے میں گرمی اتنی زیادہ ہوا کرتی ہے، ہیٹ اتنا زیادہ ہوا کرتی ہے کہ ہم اس کو پہننے کی اس گرمی کے موسم میں طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ ہم اور آپ اس دنیا میں جبکہ کھلی فضائیں، ٹھنڈ ہوائیں بھی چل رہی ہیں، پنکھا بھی چل رہا ہے، کولر بھی چالو ہے، اے سی کی ہوائیں ہمارے پاس آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کپڑوں کو ہم پہننا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ ذرا تصور تو کریں، وہ جہنم کے اندر بندہ ڈال دیا جائے گا جو مکمل آگ کی دلدل ہے، پوری کی پوری وہ آگ کی جگہ ہے، وہاں پہ ڈالنے کے بعد اوپر سے اس آدمی کو آگ کا لباس پہنا دیا جائے گا، اسی لباس کو اس آدمی کو پہنایا جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین آگے بیان فرماتا ہے، اور اللہ رب العالمین آگے جہنم میں عذاب کے بارے میں تذکرہ فرما رہا ہے، يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، جب جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے
ان کے سروں کے اوپر سے گرم گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ دیکھو ایک تو ٹیمپریچر اتنا گرم ہے، اوپر سے آگ کا لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے، اب اوپر سے مصیبت یہ ہے کہ ان کے سر کے اوپر سے گرم اور کھولتا ہوا پانی بھی ڈالا جا رہا ہے۔ یہ ایک الگ سے ان کے سر پہ مصیبت ہو رہی ہے۔ ہم اور آپ ٹھنڈی کے موسم میں گرم پانی سے، گیزر سے پانی گرم کرنے کے بعد، گیس سے پانی گرم کرنے کے بعد یا لکڑی سے پانی گرم کرنے کے بعد نہایا کرتے تھے۔ پانی تھوڑا سا زیادہ اگر گرم ہو جایا کرتا ہے، ہم اسے ٹھنڈے پانی میں ملا کر کے نہاتے، اس لیے کہ ہماری باڈی اس لائق ہی نہیں ہے کہ زیادہ گرم پانی کے ٹیمپریچر کو برداشت کر سکے۔ ہم اس دنیا میں اپنے ہاتھوں سے آگ جلا کر کے پانی کو گرم کیا کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا بھی زیادہ گرم پانی ہو جائے، ہاتھ سے اس کو چھونے کے بعد ہم اس کو ملا کر کے چیک کیا کرتے ہیں۔ جب اس کو اپنے جسم پہ ڈالنے کے قابل ہو جاتے ہیں تب اس کو اپنے جسم پہ ڈالا کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم سردیوں کے موسم میں گرم پانی سے نہایا کرتے تھے، لیکن آج یہ گرمیوں کا موسم آ چکا ہے، ہم گرمی کے موسم میں گرم پانی کا استعمال کرنا بند کر چکے ہیں۔ اگر آج ہمیں کوئی بندہ گرم پانی لا کر کے دیتا ہے، جبکہ ہم اس کو اتنا ہی زیادہ گرم کر کے دیں جس پانی سے وہ بندہ ٹھنڈی میں نارمل عام طور پہ وہ نہا لیا کرتا تھا، اب وہ آدمی اس پانی سے بھی نہانے کی ہمت نہیں کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موسم گرم آ چکا ہے، اب ٹیمپریچر بڑھ چکا ہے، اس آدمی کی باڈی اس ہیٹ والے پانی کو، گرم پانی کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ وہاں تو جہنم میں انسان کی آرزو نہیں پوچھی جائے گی، تمہیں گرم پانی کی ضرورت ہے، تمہیں ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہے، انسان سے اس کی پسند نہیں پوچھی جائے گی۔ اللہ رب العالمین اس آدمی کے بارے میں بیان فرماتا ہے، یُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِیمُ، اس آدمی کے سر کے اوپر سے گرم گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ اچھا کتنی مصیبت ہوئی، ایک تو آگ کا لباس ہے، آگ کا کپڑا پہنایا گیا، اور دوسرے اوپر سے سر کے اوپر سے گرم گرم کھولتا ہوا پانی اس کے اوپر ڈالا جائے گا۔ جب یہ پانی ڈالا جائے گا اس انسان کی حالت کیا ہو رہی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے آگے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ، اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے جب ان کے سروں کے اوپر سے جسم کے اوپر گرم گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، ان کے جسم کے اندر جتنی بھی چیزیں، والجلود، اور اسی طریقے سے ان کے جسم کی جلدیں، یہ کھال اور توچا جو ہے اس انسان کے پگھل جائیں گے، جسم کے اندر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں وہ سبھی کی سبھی چیزیں پگھل کر کے خراب ہو جائیں گی اور انسان کی جلد بھی پگھل جائے گی۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اللہ بیان فرماتا ہے یہ تو آگ کی سزا ہے، یہ گرم گرم پانی ان کے سر کے اوپر سے ڈالا جائے گا، یہ عذاب اپنی جانب ایک طرف رکھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کو مارنے کے لیے فرشتوں کے حوالے ایسے ہتھوڑے کیے جائیں گے جو ہتھوڑے بالکل لوہے کے بنے، اتنے زیادہ مضبوط ہوں گے کہ اس مار کو انسان برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ لوہے کے ہتھوڑے سے انسان کو مارا جائے گا، جب یہ سزا انسان دیکھے گا نا تو برداشت نہیں کر پائے گا، اور اللہ کی قسم نہیں برداشت کر پائے گا۔ ایک معمولی سا آدمی، ایک کمزور آدمی اس عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت کیسے رکھتا ہے؟ وہ جہنمی آدمی وہاں سے نکل کر کے بھاگنا چاہے گا۔ اللہ رب العالمین آگے اس کا نقشہ بھی کھینچ رہا ہے، کُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ، اللہ بیان فرماتا ہے جب جہنمیوں کو آگ کا لباس پہنا دیا جائے گا، سر کے اوپر سے گرم گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جائے گا، سارے کے سارے جہنمی جہنم سے نکل کر کے بھاگنا چاہیں گے، نکل کر کے وہاں سے واپس آنا چاہیں گے۔ جیسے وہ نکل کر کے آنا چاہیں گے، اُعِیدُوا فِیہا، انہیں اسی جہنم کے اندر دوبارہ لوٹا دیا جائے گا، انہیں جہنم کے اندر دوبارہ واپس بھیج دیا جائے گا۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کہہ دیا
دیا جائے گا کہ تم چکھو یہ آگ کا عذاب، تمہارے لیے یہی چیزیں تیار کر کے رکھی گئی ہے۔ اب اس آیت کریمہ کو اپنے سامنے رکھ کر کے ذرا ہم مسلمان واقعی اللہ کے لیے سوچنے کی کوشش کریں، کیا یہ عذاب اگر ہمیں ایک منٹ کے لیے نہیں بلکہ ایک سیکنڈ کے لیے دے دی جائے تو کیا اس آگ کی سزا کو ہم تیار ہیں برداشت کرنے کے لیے، یا ہم جو کمزور انسان ہیں کیا اس کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ آپ یہ جانتے ہیں کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ یہ کون سی آگ سے زیادہ گرم ہے؟ یہ لکڑی والی آگ، یا وہ گیس چولہے والی آگ، یا وہ مشینوں سے جلائی جانے والی آگ؟ ہمارے یہاں دنیا میں بھی تو آگ کی کئی زیادہ ورائٹی پائی جاتی ہے، کوئی آگ ہلکی ہے، کوئی اس سے تیز ہے، تو کوئی اس سے تیز ہے، تو کوئی اس سے زیادہ تیز ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہنم کی آگ کون سی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ ہیٹ اور دنیا کی سب سے ہائی ٹیمپریچر والی جو آگ ہے اس سے وہ 70 گنا زیادہ ہیٹ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب دنیا کی آگ کا یہ حال ہے، ایسی آگ ہے، اللہ کی قسم آپ دیکھتے ہیں ویڈیوز وغیرہ میں ایسے آگ تیار کی جاتی ہے مشینری کے ذریعے اور لائٹ کے ذریعے کہ اس پہ بڑے سے بڑے لوہے کو رکھا جاتا ہے، تانبے کو رکھا جاتا ہے، پیتل کو رکھا جاتا ہے، بڑی بڑی دھاتوں کو رکھ دیا جاتا ہے۔ چند سیکنڈ کے اندر وہ لوہا، وہ تانبا اور وہ تمام چیزیں پانی کے پگھل کر اس کو بہنا شروع کر دیا کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی آگ کا جب حال ہے وہ سوچو اور تصور کرو کہ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین اسپیشل عذاب دینے کے لیے اس آگ کو تیار کر کے لائے گا تو کتنی زیادہ خطرناک ہوگی۔ کیا اس آگ کی ایک جھلک کو ہم اور آپ برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ اگر رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں رکھتے ہیں تو آؤ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کریں۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے مزید جہنمیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ جہنم میں عذاب کیسے ہوگا اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہا ہے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، کل قیامت کے دن جب نیکیاں اور انسان کی برائیوں کو ناپا جائے گا، تولا جائے گا، جس کے نام اعمال کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، یعنی اس کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فی جہنم خالدون۔ اللہ بیان فرماتا ہے جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں رکھا ہوا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں رکھا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے ذات کو انہوں نے لوس میں رکھا ہے، یہ دنیا میں فائدہ نہیں اٹھا پائے۔ بہت سارے بندے دنیا میں نیکیاں کر کے اپنے نام اعمال کو بھر لیا کرتے تھے، لیکن یہ بندہ صرف انتظار میں رہا کرتا تھا کہ ابھی نہیں، میں بعد میں نیکیاں کر لوں گا۔ اللہ بیان فرماتا ہے ایسے لوگ فی جہنم خالدون، ایسے لوگ جہنم کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ بہت سے لوگ جہنم سے نکالے بھی جائیں گے اور بہت سارے لوگ ہمیشہ کے لیے بھی رہیں گے۔ اب اللہ رب العالمین اس جہنم کے اندر عذاب کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ کس طریقے سے ان کو عذاب دیا جائے گا۔ تلفح وجوہہم النار، اللہ بیان فرماتا ہے جہنم کے اندر جب ان کو ڈالا جائے گا آگ ان کے چہرے کو جھلسا کر کے رکھ دے گی، وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، اور جہنم کے اندر ان کی شکل و صورت انتہائی بدصورت ہو جائے گی، وہ بہت ہی بدصورت نظر آئیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو جہنم کے اندر مکمل طور پر جلایا جائے گا، صرف چہرہ نہیں بلکہ سارا جسم جلایا جائے گا، لیکن اللہ رب العالمین یہاں پہ چہرے کا تذکرہ خاص طور پہ کیوں کر رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ انسان کی تمام باڈی میں سارے جسم کے اندر سب سے زیادہ جو فضیلت حاصل ہوتی ہے وہ چہرے سے حاصل ہوا کرتی ہے۔ اسی چہرے سے انسان کی پہچان ہوتی ہے، اسی چہرے سے انسان کا دنیا میں تعارف ہوا کرتا ہے۔ یہی چہرہ ہے جو انسان کے درمیان بڑا خوبصورت بنا پھرا کرتا تھا، انسان کو دیکھ کر کے انسان عش عش کیا کرتے تھے، ہائے بڑا کرتے تھے کہ یہ کتنا خوبصورت نوجوان جا رہا ہے، یہ کتنی خوبصورت لڑکی جا رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ بیان فرما رہا ہے تمہارے چہرے کو جب جہنم میں آؤ گے آگ جھلسا کر کے رکھ دے گی، اتنے بدصورت ہو جاؤ گے، اتنے بدترین نظر آؤ گے کہ کوئی تم کو دیکھنا دوبارہ
جب یہ جہنم کی سزا ان کو دی جا رہی ہوگی، جہنم کی سزا کو برداشت نہیں کر پائیں گے، وہ آرزو کریں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ان کی آرزو کا تذکرہ کر رہا ہے، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔ وہ جہنمی کہیں گے اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، تو اس جہنم سے ہمیں نجات دے دے، جہنم سے ہم کو نکال کر کے تو باہر کر دے، یہاں کے عذاب کو برداشت کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، ہم اتنے کمزور ہیں، ہم دنیا میں چھوٹی سی تکلیف کو برداشت نہیں کر پایا کرتے تھے، ہم یہاں کے عذاب کو اور یہاں کی سزا کو برداشت کیسے کریں؟ اخرجنا منها، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں نکال کر کے باہر کر دے یہاں سے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب جہنمی آرزو کریں گے، جہنمی اللہ سے بات کرنا چاہیں گے، اللہ رب العالمین فرمائے گا، قرآن میں اللہ نے آج ہی وہ نقشہ کھینچ لیا ہے، قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ۔ اللہ بیان فرمائے گا، اے جہنمیوں، اے مجرموں، تم جہنم کے اندر پڑے رہنا، تم ذلیل ہو کر کے، رسوا ہو کر کے جہنم کے اندر پڑے رہو، وَلَا تُكَلِّمُونَ، اور تم ہم سے آج بات نہ کرو، آج میں تم سے بات نہیں کرنے والا ہوں، آج میں تمہاری باتوں کو سننے کی موڈ میں نہیں، میں تمہاری باتوں کو نہیں سنتا۔ آج دنیا میں اللہ میں بلا رہا ہے، آج دنیا میں اللہ ہم سے بات کرنے کو تیار ہے، آج ہمارے رب کے پاس وقت ہے ہم سے بات کرنے کے لیے، لیکن آج مسلمان کو اپنے رب سے بات کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندے کو بلا رہا ہے، لیکن آج انسان کو وقت نہیں ہے۔ اٹھاؤ سے مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار۔ بے شک اللہ رب العالمین رات کے وقت اپنے ہاتھ کو پھیلا کر کے انسان کو بلا رہا ہوتا ہے، اے میرے بندے، اگر تجھ سے کوئی گناہ ہو چکا ہے، تو دن میں اگر کوئی گناہ کر بیٹھا ہے، رات کی تاریکی میں تو میرے پاس آ جا، اپنے گناہوں کی مجھ سے معافی مانگ لے، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ۔ اور اللہ رب العالمین دل کے وقت بھی اپنے ہاتھ کو پھیلا کر کے ہمیں اور آپ کو معافی کے لیے بلا رہا ہوتا ہے، اے میرے بندے، اگر تو نے کوئی گناہ کر لیا ہے، تجھ سے کوئی گناہ ہو چکا ہے، اے میرے بندے، آج تو رات کے وقت مجھ سے معافی مانگ لے، اگر رات میں گناہ کر لیا تو دن کے وقت تو آ کر کے مجھ سے معافی مانگ لے۔ اور اللہ تعالیٰ کب تک کرتا رہے گا؟ حتی تطلع الشمس من مغربها، جب تک سورج پچھم سے نہیں نکل جائے گا، یعنی جب تک قیامت قائم نہیں ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ روزانہ اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، دن میں پھیلاتا ہے، رات کا گنہگار آ کر کے معافی مانگ لے، رات میں پھیلاتا ہے، دن کا گنہگار آ کر کے معافی مانگ لے۔ آج ہمیں وقت نہیں ہے، کل جب لوگ جہنم میں جائیں گے کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں نکال دے اس عذاب سے، یہاں کی سزا ہم سے جھیلی نہیں جاتی ہے۔ اللہ فرمائے گا قال اخسئوا فیہا، ذلیل ہو کر کے اسی جہنم کے اندر پڑے رہنا، ولا تکلمون، آج تم ہم سے بات نہیں کرنا۔ ہمارا رب اتنا ناراض ہوگا، اتنا ناراض ہوگا کہ جہنمیوں کی بات سننا بھی گوارا نہیں۔ اور آئیے ایک اور جگہ سے آیت کریمہ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں آگاہ کر رہا ہے، جہنم کا بنانے والا کہہ رہا ہے کہ جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو۔ ذرا تصور کرو کہ وہ جہنم کے اندر یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اس آگ سے بچانے کی فکر کرو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ وقودها الناس والحجارہ، جس جہنم کے آگ کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہاں پہ انسان کو جلا کر کے آگ تیار کی جائے گی اور وہاں پہ پتھر کو جلا کر کے آگ تیار کی جائے گی۔ اچھا، ایک تو یہ چیز ہے کہ انسان کو اور پتھر کو جلا کے آگ تیار کی جائے گی۔ دوسری مصیبت اللہ رب العالمین جہنم کے سلسلے میں جو ایک صفت خاص طور پہ بیان کر رہا ہے وہ واقعی غور کرنے کا ہے، اور ہمیں اور آپ کو اسے ڈرنا بھی چاہیے۔
علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. اللہ بیان فرماتا ہے جہنم میں سزا دینے کے لیے ہم نے ایسے فرشتے مقرر کر کے رکھے ہیں جو نہایت ہی زیادہ طاقتور ہوں گے اور وہ نہایت ہی بالکل سخت دل ہوں گے. ان کے دل میں رحم و کرم نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. اچھا ایک چیز آپ بتائیں, دنیا میں اگر کسی بڑے مجرم کو کوئی بڑا اگر اس کا جرم ہے اور اس کو اگر سزا دینا ہوتا ہے تو اس آدمی کو کس کے حوالے کیا جاتا ہے؟ آپ کا سیدھا جواب ہونا چاہیے کہ اس آدمی کو کسی بڑے جلاد کے حوالے کیا جاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کسی عام آدمی کو اس کی سزا کے لیے کیوں نہیں لگا دیا گیا؟ جلاد کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے اندر دو باتیں پائی جاتی ہیں. ایک تو طاقتور ہوتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی جلاد ہو اور بالکل مریل ٹائپ کا ہو کہ اس کی باڈی میں طاقت بھی نہ ہو؟ کوئی دنیا میں ایسا جلاد نہیں رکھتا ہے. جلاد کی پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ طاقتور ہونا چاہیے. انسان اپنے آپ کو اسے چھوڑا کر نکل نہیں سکتا ہے. اور دوسری چیز وہ سخت دل ہوتا ہے. ہم جیسے لوگوں کو اگر کسی کی گردن مارنے کے لیے, کسی کی پھانسی کے لیے اگر مکلف کر دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ اس کو تمہیں سزا دینا ہے, ہم نہیں دے پائیں گے کیونکہ ہمیں اس کی عادت نہیں ہے. آپ نہیں کر پائیں گے کیونکہ آپ کا دل نرم پڑ جائے گا. میرے پیارے ساتھیوں, جب وہ چلائے گا چیخے گا آپ کے دل میں رحم آ سکتا ہے اس آدمی کے خلاف. لہٰذا جلاد کو متعین کیا جاتا ہے. اسپیشل سزا دینے والے بندوں کو باقاعدہ تنخواہ پہ رکھا جاتا ہے, سیلری ان کی متعین ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ طاقتور ہوتے ہیں, وجہ یہ ہے کہ وہ سخت دل ہوا کرتے ہیں. اسی بات کا تذکرہ اللہ رب العالمین قرآن میں کر رہا ہے, علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. وہ فرشتے جو جہنم کے اوپر ہم نے متعین کر کے رکھے وہ بہت ہی زیادہ سخت دل ہیں. تم چیخو گے, چلاؤ گے, کتنا بھی زیادہ تم منت سماجت کرو گے, وہ تم کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. اور وہ اتنے زیادہ طاقتور ہیں. اے میرے بندو, تم ان کے سامنے اتنا زیادہ کمزور ہو کہ ان سے تم چھوڑا کر کے بھاگ بھی نہیں سکتے ہو. یہ دوسری بات ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم. اللہ بیان فرما رہا ہے اے میرے بندو, ان فرشتوں کی خوبی یہ ہوگی وہ کبھی بھی اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے. دنیا میں کبھی کبھی کسی انسان کے اوپر مقدمہ ہو جاتا ہے, عدالت کے اندر فیصلہ بھی ہو جایا کرتا ہے, جرم ثابت ہو جایا کرتا ہے, جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اور یہ اعلان کر دیا جاتا ہے اس آدمی کو جیل کی سزا ہوگی, وہ بھی بامشقت یعنی بالکل مشقت والی پریشانی والی سزا اس آدمی کو دی جائے گی جیل کے اندر. لیکن دیکھا جاتا ہے کہ وہ بندہ پاورفل ہے, وہ بندہ دنیا میں پہنچا ہوا ہے, اس کے پاس شہرت ہے, اس کے پاس دولت ہے, اس کے پاس سورس ہے. وہ بندہ جیلر کو خرید لیتا ہے, وہ بندہ بڑے بڑے پولیس ادھیکاری کو خرید لیتا ہے, اس کے اوپر ایک ڈنڈا نہیں پڑنے پاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آدمی پہنچ والا ہے, اس آدمی کا سورس اتنا زیادہ ہے, وہ آدمی اتنا دولت مند ہے کہ اس آدمی کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ذرا تصور کرو, یہ دنیا کی سزا ہے, یہ دنیا کی عدالت ہے, یہ دنیا کے داروغے ہیں, یہ دنیا کے سزا دینے والے لوگ ہیں. اللہ بیان فرماتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم. کل قیامت کے دن جب جہنم کے اندر اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم کر دے گا اسے سزا دینا ہے, فوراً سزا دینا شروع کر دیں گے. ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کریں گے. سوچیں گے نہیں کہ دنیا میں تیری وقات کیا تھی, دنیا میں تیرا سورس کیا تھا, دنیا میں تو بڑا پاورفل تھا, دنیا میں تیرے ایک آرڈر سے پورا کا پورا گاؤں کھڑا ہو جایا کرتا تھا, پورا ضلع, پورا اسٹیٹ اور پورا ملک تمہارے ایک حکم سے رک جایا کرتا تھا. میرے پیارے ساتھیوں, اس آدمی کو وہاں پہ ایسی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی. اس آدمی کو فرشتے ایسی سزا دیں گے جیسا اللہ رب العالمین آرڈر کرتے ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. اللہ بیان فرماتا ہے کہ جس کام کا ان کا رب انہیں آرڈر کر دے گا فوراً اس کام کو کر دے گا. اب اس آیت کریمہ کے اندر آپ تصور کریں اور سوچیں کہ اللہ ہم ایمان والوں کو بلا رہا ہے, اے ایمان والوں بچا لو جہنم سے. اب اگر کوئی بندہ ہے جو اپنے آپ کو اس سے بچانے کی فکر نہیں کر رہا ہے اور ایسا عمل کر رہا ہے جو اس کو جہنم کے اندر لے کر کے گیا, وہ کل قیامت کے دن جب رب سے بات کرنا چاہے گا اللہ فرمائے گا خبردار خبردار, آج تو اس سے بات نہیں کرنا. دنیا میں ہم تجھے بتا چکے تھے کہ تو اس جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے, لیکن تو نے اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کی. اللہ کہہ رہا اپنی اولاد کو بھی بچا دو. آج ہم لوگ اپنی اولاد کے بارے میں صرف دنیاوی تعلیم کی فکر نہیں.
ہمارا بیٹا دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے، ہمارا بیٹا دنیا کے سے بڑے عہدے پہ چلا جائے، ہمارا بیٹا بڑے سے بڑے کاروبار میں لگ جائے، بزنس میں لگ جائے، اچھے سے اچھے مکانات بنا لے، اس کا فیوچر صحیح ہو جائے، ہمیں اس کی فکر ہوا کرتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جہنم کے آگ سے بچانے کے لیے ترغیب کر رہا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اچھا، ایک سمپل سا سوال آپ سے کر لیتا ہوں۔ بغل میں ایک کوئی گھر ہو اور اس گھر کے اندر آگ لگ جائے، وہ بھی کافی بھیانک آگ لگے، کافی خطرناک آگ لگ جائے، ایک چھوٹا سا دودھ پیتا ہوا بچہ اس گھر کے اندر نکل جائے، رہ جائے، پڑا رہ جائے، اور گھر کے سبھی لوگ وہاں سے نکل کر کے باہر آ جائیں، سب باہر آئیں اور پتا چلے کہ وہ دودھ پیتا چھوٹا سا معصوم سا بچہ گھر کے اندر رہ گیا، اس کو کسی نے نہیں نکالا ہے۔ ایمانداری کے ساتھ بتانا، جو اس کے باپ اور اس کے ماں ہیں، کیا یہ گوارا کریں گے کہ گھر جل رہا ہے، ان کا معصوم بچہ گھر میں آگ کے ساتھ جل کر کے راکھ ہو جائے؟ ہرگز نہیں۔ وہ اپنی جان پہ کھیل کر کے، وہ باپ وہ ماں اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر کے آگ تھوڑا سا کچھ جھلسا دے چلے گا، لیکن اپنے بچے کو آگ سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تقاضا ہے انسان کے باپ ہونے کا، یہ تقاضا ہے انسان کی ماں ہونے کا۔ تو آج ہم اور آپ، جب اللہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ بچاؤ اپنے ان اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، کس سے بچانا ہے؟ دنیا کی آگ ہو سکتا ہے لگ جائے، ہو سکتا ہے جہاں آپ کا بچہ ہو وہاں آگ نہ پہنچی ہو، یہ سارے امکانات ہیں، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے آپ اس کو نکال کے باہر کر سکتے ہیں، اسے کچھ بھی تکلیف نہ پہنچے، یہ ممکن ہے۔ لیکن اگر آپ کی اولاد کل قیامت کے دن اگر جہنم میں ان کے بارے میں جانے کا فیصلہ ہو چکا تو یہاں اس کا امکان ختم ہو چکا ہے کہ اب وہ وہاں پہ سیف رہیں گے، اب وہاں پہ آگ ان کو جلائے گی نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ فرق ہے دنیا کی آگ میں اور آخرت کی آگ میں۔ جب ہمارا رب اتنے کھلے الفاظ میں ہم سے کہہ رہا ہے کہ اس آگ سے اپنے آپ کو بچا لو، تو ہم کتنا بچا رہے ہیں، ہم کتنا اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہے، اپنے بچوں کی تعلیم کو لے کر کے، اپنے بچے کی آخرت کو لے کر کے۔ اس سلسلے میں ہم تمام مسلمانوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے، جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ اچانک سے ایک آواز لگائی جائے گی، اے جنتیوں، اے جہنمیوں۔ جب اس آواز کو جنتی بھی سنیں گے، جہنمی بھی سنیں گے۔ جنتی جنت کے اندر جا چکے ہیں، وہاں کی نعمتوں کو دیکھ چکے ہیں، بالکل خوشی کے مارے ان کا عالم یہ ہے کہ خوشی سے جھوم رہے ہیں، کیونکہ جنت کی بڑی بڑی نعمتیں جس کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا وہ تمام نعمتیں ان کے سامنے موجود ہیں۔ جب آواز لگائی جائے گی، اے جنتیوں، اس آواز کو سننے کے بعد وہ ٹینشن میں آ جائیں گے، وہ ڈر جائیں گے، بالکل ٹینشن میں آ کر کے وہ پیچھے مڑ کر کے دیکھنا چالو کریں گے کہ یہ ہمیں کون بلا رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب جنتی جنت کے اندر جا چکے تو اس آواز کو سننے کے بعد، اس پکار کو سننے کے بعد وہ مایوس کیوں ہو گئے، وہ ٹینشن میں کیوں پڑ گئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جنت میں جا چکے ہیں، ان کا گمان ہے کہ مجھے ہمیشہ یہاں پہ رہنا ہے۔ وہ جب پکار کو سنیں گے ڈر جائیں گے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جتنی دیر کے لیے جنت میں ڈالنا چاہتا تھا وہ مدت پوری ہو چکی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کو جنت سے نکلنے کے لیے کہا جائے گا۔ ٹینشن کیا جائے گا؟ وہی انصاف یہی ہے۔ ہماری اولاد کی عبادت کتنے سال کی ہے؟ 20 سال، 30 سال، 50 سے 60 سال کی ہماری نماز، ہمارے روزے، ہمارے صدقہ خیرات، ہماری یہ چند نیکیاں، یہ لمیٹڈ نیکی ہے، چند سال کی نیکی ہے، اور اس کی وجہ سے انصاف تو یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنے ہی دن تک کے لیے جنت میں داخل کرے جتنا ہم نے نیکی کیا ہے۔ تو بیچارے وہی تو سوچ کے ڈر جائیں گے، لیکن اللہ کا احسان ہوگا، اس کا فضل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے لمیٹڈ نیکی کی وجہ سے انلمیٹڈ جنت دے دے گا۔ تھوڑی سی نیکی کی وجہ سے، چند دنوں، چند مہینوں، چند سال کی نیکی کی وجہ سے ہمیشہ کی جنت دیتا ہے۔ یہ اللہ کا انصاف نہیں ہے، یہ اللہ کا عدل نہیں ہے، بلکہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے۔ فضل کیا ہے اور عدل کیا ہے؟ آئیے اس کو دیکھ لیں۔ آپ اپنے یہاں 2 مزدور کو کہاں پہ رکھیں، دونوں سے وعدہ کریں کہ صبح 9 بجے سے لے کر کے 5 شام بجے تک تمہیں کام کرنا ہے۔
آپ نے دونوں سے وعدہ کر لیا کہ شام ہونے کے بعد تم دونوں کو 500 روپیہ دیا جائے گا۔ اب انصاف اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جب شام ہو جائے 500 اس کو دے دے، 500 اس کو دے دے، وہ دونوں اپنے گھر پہ چلے جائیں۔ لیکن جب شام ہو جائے، شام ہونے کے بعد ایک آدمی کو آپ نے 500 دیا، یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے، لیکن دوسرے آدمی کو آپ نے 1000 روپیہ دے دیا، اب یہ احسان ہے، یہ فضل ہے، یعنی جتنا بننا ہے اس سے زیادہ دینا، جتنا حق بنتا ہے اس کا اس سے زیادہ دینا، یہ جو ہے فضل ہے، یہ احسان ہے۔ تو اللہ کا یہی معاملہ ہوگا ہماری تھوڑی سی نیکیوں کی وجہ سے، اگر اللہ اتنی ہی دن کے لیے جنت دے جتنا ہم نے کیا ہے تو یہ انصاف تھا اور یہ عدل تھا، بلکہ یوں کہہ لے کہ جو ہم نے تھوڑا سا کیا ہے تو تھوڑی سی نعمت اللہ تعالیٰ دے دیتا، اتنی ساری نعمتیں دے رہا ہے، یہ اپنے آپ میں خود ایک فضل ہے اور اس کا جو ہے احسان ہے۔ لیکن بہرحال اللہ رب العالمین اگر ہم کو اتنے ہی دن کے لیے دے دے تو یہ انصاف ہو چکا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہاں اللہ صرف انصاف نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین احسان کرے گا، فضل کرے گا، بندے کی تھوڑی سی نیکی کی وجہ سے اس آدمی کو ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کرے گا۔ اب یہ جنتی اسی بات کو تو سن کر کے ٹینشن میں آئیں گے، یہ کون ہم کو پکار رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہمیں جنت سے نکلنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ جہنمیوں کو بھی پکارا جائے گا، یا اہل النار، اے جہنمیوں۔ جہنمی جہنم کے آگ کو دیکھ چکے ہیں، وہاں کی سزا کو دیکھ رہے ہیں، جب اس پکار کو وہ سنیں گے مارے ٹینشن کے پیچھے مڑ کر، مارے خوشی کے وہ پیچھے مڑ کر کے دیکھیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جہنمی اس پکار کو سننے کے بعد خوش کیوں ہو جائیں گے جبکہ وہ تو جہنم کے اندر جا چکے ہیں؟ اس کا جواب یہ، جب انہیں پکارا جائے گا وہ جہنم کے آگ کی سزا پا رہے ہیں، وہ وہاں تکلیف میں مبتلا ہیں، جب اللہ رب العالمین کی جانب سے ان کو پکارا جائے گا وہ اس امید میں پیچھے دیکھیں گے، خوش ہو جائیں گے، شاید ہمارے رب کو ہماری چیخ و پکار کی وجہ سے، ہماری سزا کی وجہ سے، ہمارے عذاب کو دیکھ کر شاید ہمارے رب کو ترس آ چکا ہے، شاید اللہ تعالیٰ ہمیں اب جہنم سے نکلنے کا آرڈر کر دے، مارے خوشی کے پیچھے مڑ کر کے دیکھیں گے۔ جنتی بھی آ جائیں گے، جہنمی بھی آ جائیں گے، جنتی اور جہنمیوں کے بیچ میں ایک دیوار ہوگی، اسی دیوار کے اوپر لا کر کے موت کو لٹا دیا جائے گا۔ جنتیوں سے بھی سوال کر لیا جائے گا اور جہنمیوں سے بھی سوال کیا جائے گا، کیا تم پہچانتے ہو یہ کون سی چیز ہے جو تمہارے سامنے لٹا دی گئی ہے؟ جنتی بھی جواب دیں گے، جہنمی جواب دیں گے، حدیث کے الفاظ ہیں، نعم قد عرفناہ والموت الذی وکل بنا فی الدنیا، ہاں ہم اسے پہچانتے ہیں، ہم تو اسے جانتے ہیں، یہ وہی موت ہے جو دنیا میں ہمارے پاس آیا کرتی تھی، اس کو اچھے سے جانتے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر اسی موت کو لٹانے کے بعد اسی دیوار پہ جنتیوں کے سامنے اور جہنمیوں کے سامنے اس موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، اس موت کو بھی موت آ جائے گی۔ اس کے بعد یہ کہہ دیا جائے گا، یا اہل الجنہ خلود لا موتا، اے جنتیوں تم جاؤ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنا، موت کو بھی موت آ چکی ہے، موت کو بھی ذبح کر دیا جا چکا ہے، اب تمہیں کبھی بھی موت نہیں آئے گی، خلود لا موتا، جاؤ تم جنت میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے تمہیں۔ وَيَا أَهْلَ النَّارِ، اور اے جہنمیوں خلود لا موتا، یہ نہیں سوچنا تمہاری سزا کی وجہ سے، تمہاری تکلیف کی وجہ سے مجھے تم پہ ترس آ چکا ہے، میں تم پہ رحم نہیں کھایا ہوں، بلکہ جاؤ تم جہنم کے اندر ہمیشہ کے لیے رہنا، لا موتا، وہاں تمہیں بھی کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور دوسری ترمذی کی حدیث یہ بتاتی ہے، جب اس خبر کو جنتی سن لیں گے ہمیشہ کے لیے ہمیں جنت کے اندر رہنا ہے، اب جنت میں کبھی موت نہیں آئے گی، جنت سے کبھی نکالا نہیں جائے گا، اگر مارے خوشی کے وہاں پہ مرنا ممکن ہوتا تو جنتی مارے خوشی کے مر گئے ہوتے،
اور اس خبر کو سننے کے بعد اگر جہنمیوں کے لیے مارے ٹینشن کے مارے غم کے اگر مرنا ممکن ہوتا تو مارے ٹینشن کے ان کی موت آ جاتی، کیونکہ ہمیشہ کے لیے ان کو جہنم کے اندر رہنا ہے۔ ابھی تو یہ سوچ رہے تھے شاید ہمارا رب ہمیں جہنم سے نکلنے کے لیے بلا رہا ہے، لیکن جب اعلان کر دیا جائے گا خلود لا موت، تمہیں کبھی بھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، ہمیشہ کے لیے تمہیں اس میں رہنا ہے۔ اچھا ایک اور چیز بتائیں، اگر کوئی بندہ سچا مسلمان اگر وہ حقیقت میں توحید والا ہے تو اس آدمی کو جہنم میں اگر وہ جا بھی چکا ہے تو جہنم میں سزا پانے کے بعد اس کو نکالا بھی جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی ایک آرزو کا تذکرہ کیا ہے، لو کانوا مسلمین، کافر جہنم میں کہیں گے کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ بہت سارے اہل توحید جو دنیا میں بہت زیادہ گناہ کا کام کیا کرتے ہیں، ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں بھی جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، انہیں بھی جہنم کے اندر سزا دی جائے گی۔ جب وہ جہنم کے عذاب کو جھیل رہے ہوں گے تو جو کافر ہوں گے، جو مشرک ہوں گے، وہ ان توحید والوں کا مذاق اڑایا کریں گے، مذاق اڑائیں گے، تمہیں تمہارے توحید نے کیا فائدہ پہنچایا؟ ہم بھی جہنم کے اندر آئے ہیں اور تم بھی جہنم کے اندر آئے ہو، تو بھلا یہ بتاؤ تمہیں تمہاری توحید نے کیا فائدہ پہنچایا ہے؟ جب ان کی اس بات کو اللہ رب العالمین سنے گا، ان لوگوں کو اسی وقت اللہ رب العالمین جہنم سے نکال کر کے جہنم کے اندر جو وہ جل رہے تھے توحید والے جہنم کے اندر پڑے تھے، اللہ رب العالمین ان کی توحید کی وجہ سے ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ جب اس چیز کو وہاں کے کافر اور مشرک دیکھیں گے وہ آرزو کریں گے لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم بھی مومن ہوتے، کاش ہم بھی دنیا میں اسلام قبول کر لی ہوتے تو ہمیں بھی جہنم سے نکال لیا گیا ہوتا۔ یہ جہنم میں رہنے والے کون ہوں گے؟ جو دنیا کے اندر توحید پرست نہیں ہوں گے، جن کے اندر شرک پائی جائے ہوگی، جن کے اندر کفر پایا گیا ہوگا، وہ لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر پڑے ہوں گے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انسان کچھ بھی کر لے لیکن دنیا میں اپنی توحید کی حفاظت کرنا اس انسان کی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم کے سلسلے میں بہت بہترین بات کی، فرمایا اللہ نے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے لوگوں تم دنیا کے اندر جو کچھ کام کرتے ہو، تم اگر تھوڑا سا بھی ذرہ برابر بھی دنیا کے اندر اگر تم کچھ نیکی کا کام کیا کرتے ہو، اگر تم دنیا کے اندر تھوڑا سا بھی اگر برائی کا کام کیا کرتے ہو، تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں کل قیامت کے دن اپنے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو بندہ کل قیامت کے دن جہنم سے بچا لیا جائے اور وہ جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، فَقَدْ فَازَ، تو وہ آدمی پھر کامیاب ہو چکا ہے۔ آج ہمارے یہاں کامیابی کا معیار الگ الگ ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے جو جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، کامیاب وہ آدمی ہے، کامیاب ہونے جس کو ہم اور آپ سمجھتے ہیں۔ ایک آخری حدیث پیش کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ آئیے صحیح مسلم کی ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں، اس میں اللہ نے جنت اور جہنم دونوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں یؤتی بانعم اہل الدنیا، کل قیامت کے دن ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ نعمت کی زندگی گزارا کرتا تھا، دنیا میں اس کے پاس سب سے زیادہ نعمت، سب سے زیادہ عیش و آرام کرنے والا آدمی، وہ آدمی لایا جائے گا لیکن وہ جہنمی آدمی ہے، وہ اللہ کا انکار کرنے والا بندہ ہے۔ ابھی اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا ہے، لیکن ابھی ہمیشہ ڈالنے سے پہلے اس آدمی کو تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ فَيُسْبَغُ فِي النَّارِ سَبْغَةً، اس آدمی کو جہنم کے اندر ایک ڈبکی دی جائے گی،
صرف جہنم کی جھلک دکھا دی جائے گی، جہنم میں زیادہ جلایا نہیں جائے گا، ڈال کر کے اس کو فوراً نکال لیا جائے گا اور اس سے سوال کر لیا جائے گا، ثم یقال له، ساتھ میں سے پوچھا جائے گا هل رأیت خیرا قط، اے میرے بندے یہ بتا کیا دنیا میں تیرے پاس کبھی کوئی بھلائی آئی تھی یا نہیں، دنیا میں تیرے پاس کبھی کوئی نعمت آئی تھی یا نہیں، بتا تیرا کیا کہنا ہے؟ فَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّي، وہ کہے گا میرے پروردگار میں نے تھوڑی دیر کے لیے جہنم دیکھ لی ہے، تھوڑی دیر کے لیے تو نے مجھے جہنم کیا دکھا دیا ہے، میں تو بھول گیا ہوں کہ دنیا میں نے کبھی کوئی آرام کی چیز دیکھی ہو۔ آپ تصور کریں، ابھی صرف ایک جھلک اس نے جہنم کی دیکھی ہے اور کیا کہہ رہا ہے، میں نے آج تک اپنی پوری زندگی میں اے اللہ تیری ذات کی قسم کھا کے میں کہہ سکتا ہوں کبھی دنیا میں نے ایک لمحے کے لیے بھی کوئی بھلائی نہیں دیکھا ہے، میں نے کبھی کوئی دنیا میں کوئی آرام نہیں دیکھا ہے۔ یہ جہنم کی ایک ہلکی سی جھلک کا جب عالم ہے، دنیا میں اس کو جو آدمی عیش و آرام کی زندگی دی گئی تھی، جہنم دیکھنے کے بعد صرف وہ دنیا کی ساری آسائش بھول چکا ہے۔ آپ تصور کریں اگر کسی بندے کو کئی سال کے لیے، 1000 سال کے لیے، کسی کو ہمیشہ کے لیے اگر جہنم میں ڈال دیا جائے تو وہاں کی اس سزا کو کیا انسان، یہ کمزور انسان برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ بس یہی بات ہمیں اور آپ کو سمجھ کر اپنے آپ کو جہنم سے بچانے والے اعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جہنمی والے اعمال سے بچائے اور ایسے اعمال کی اللہ رب العالمین توفیق دے جو اعمال ہمیں اور آپ سب لوگوں کو جنت میں لے کر کے جانے والے ہیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔